ونصلي على رسوله الكريم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھوڑا سا آخری حصہ سنا دینا چاہتا ہوں اقوال سلف کا. اقوال سلف کے منتخب مضامین کے ترجمے اکٹھا کر دیے گئے ہیں، کیونکہ وہاں شاہ رسول اللہ صاحب طبقات کبریٰ کو برابر مجلس میں سناتے تھے، تو ان کی وفات کے بعد میں بھی سنانے لگا. تو بعض لوگوں نے کہا کہ اتنے اچھے مضامین ہیں کہ ان کو اردو میں جمع کر دیا جائے، ترجمہ کر دیا جائے تو زیادہ بہتر ہے. اس بنا پر اس کتاب کا ترجمہ الحمدللہ 11 جلد میں ہوا، 11 جلد، اور اس میں 40-45 سال لگے. اللہ کا شکر ہے، یہیں لگا رہا، وہاں لگا رہا، لکھتے ہی رہا. اللہ تعالیٰ نے اس کو پورا کیا. اللہ تعالیٰ کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ کتب الاقطاب علامہ شعرانی بہت بڑے آدمی، ان کے متعلق میں نے خود دیکھا حضرت باتانی کے اس میں کہ 2 بزرگ ایسے ہیں جن کو علوم کا ورود ہوتا ہے. ایک مولانا شاہ ولی اللہ صاحب اور ایک علامہ شعرانی، ان کو علوم و معارف جیسے نازل ہوتے ہیں. اسی کتاب کا نام جو بہت سی کتابیں ہوں گی طبقات کبریٰ ہے، کیونکہ وہاں شاہ رسول اللہ صاحب برابر سناتے تھے. تو ان کو وفات کے بعد میں بھی کچھ سنانے لگا. ایک صاحب تھے اپنے خاص آدمی، انہوں نے کہا کہ آپ روزانہ مجلس میں سناتے ہیں، اس کو جمع بھی کچھ کر دیجیے، ترجمہ تو اچھا رہے. اس طریقے سے جمع ہو گیا. اس کی آخری بات نقل کرتا ہوں. اب آخر کی بات ہے. اب بطور یاد دہانی کے عرض ہے کہ اس کتاب کی ابتدا حضرت العلامہ قطب ربانی عبد الوہاب شعرانی کی ذات بابرکات کی شہر آفاق کتاب الطبقات الکبریٰ سے ہوئی. اولاً سلف صالحین کے اقوال و احوال اسی کتاب سے پیش کیے گئے، اس کے بعد دوسری کتابوں سے بھی پیش کیے گئے ہیں فجزاہم اللہ تعالیٰ. مزید یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ ان کی ایک نصیحت جو انہوں نے اپنے ابتدائی مضمون کے آخر میں درج فرمائی ہے، اس کو یاد دہانی کے لیے یاد کروں. وہ یہ کہ ثم من طالع مثل هذا الكتاب ولم يحصل له نهضة ولا شوق إلى طريق الله عز وجل وهو ولا مواصلة والسلام. مزید ضروری سمجھتا ہوں کہ ان کی ایک نصیحت جو انہوں نے اپنے ابتدائی مضمون کے اخیر میں درج فرمایا ہے، اس کو یاد دہانی کے لیے درج کروں. وہ یہ کہ جو شخص اس جیسی کتاب کا مطالعہ کرے، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے طریق کا شوق و جذبہ نہ ابھرے، تو وہ اور مردے برابر. میں نے سمجھو کہ میں نے آپ نے لکھا ہے، میں نے لکھا ہے، لیکن ان کی عبارت کا ترجمہ کیا ہے، میں نے خود نہیں کیا ہے. جو اس کتاب کا مطالعہ کرے، مطلب یہ بھی غور کرنا چاہیے کہ ہم جو سن رہے ہیں اس پر کیا اثر ہے. ہر بات شاہ رسول اللہ صاحب کے برابر امتحان بھی ہوتا تھا کہ میں سب سنا رہا ہوں، کچھ سمجھ نہ رہے کہ نہیں. اس میں بڑے بڑے علماء بھی رہتے تھے، سب لوگ کہتے نہیں سمجھتے. اس کا بڑا اہتمام تھا سنانے کا بھی، پھر اس پر سننے کا، اور پھر اس پر عمل کرنے کا، سمجھنے کا مطالبہ ہوتا رہتا تھا. جو شخص اس جیسی کتاب کا مطالعہ کرے اور اس کے اندر اللہ عز و جل کے طریق کا شوق و جذبہ نہ ابھرے،
تو وہ مردے برابر اپنے لیے میں سنا رہا ہوں. لہذا اب دلی تقاضا ہے کہ ایک عربی صحابی کی دعا نقل کرو. عقیر کتاب 11ویں جلد ہے اس کے عقیر کی، جس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا ہے. عربی دیہاتی کی دعا ہے. وہ دعا کر رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند. ایک عربی صحابی کی دعا نقل کروں جس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا. عربی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ علماء کے بھی سردار. لیکن جو اچھی بات ہے اس کو ماننا چاہیے. علم کی شان یہی ہے کہ جو نافع چیز اس کو ایک مانے. لا یحتقرن من، جو تم سے بڑا ہے اس سے کبر نہ کرو. جو چھوٹا ہے اس کی تحقیر نہ کرو، اور جو بڑا ہے اس کے تعظیم سے نہ روکو. 3 آدمی کو علم حاصل نہیں ہو سکتے ہے، اس میں بہت سی چیزیں. ان میں سے یہی ہے کہ اگر چھوٹا ہے بڑا عالم ہے جھکو، اور اب بڑا ہے چھوٹے پر ہے تو اس کو لو. علم بڑی چیز ہے، تم نہیں بڑے ہو. فرماتے ہیں لہذا دلی تقاضا ہے کہ ایک عربی صحابی کی دعا نقل کرو. انس رضی اللہ تعالیٰ، اسی میں ختم بھی کریے اپنے گا. انس رضی اللہ تعالی عنہ مر بعرابی، ایک عربی دیہاتی دعا کر رہے تھے، اس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے. وہ یدعو فی صلاتی، اپنی دعا میں اپنی نماز یہ دعا کر رہا تھا. وہ یدعو فی صلاتی وہ یقول، کیا کہہ رہا ہے؟ یا من تراہ العیون، اے وہ ذات جس کو عیون نہیں دیکھ رہے ہیں. لا تراہ ہے لیکن دیکھ نہیں رہا ہے یا نہیں ہے. ہر ایک کا دوسرا اللہ ہے، ہر دوسرے کا تیسرا اللہ. اللہ تعالیٰ اس کا مراقبہ ہمارے دلوں میں بھی ہو کہ اللہ ہماری ہر نقل و حرکت کو دیکھ رہا ہے. جو دل میں وساوس خیالات ہوتے اس سے بھی اللہ تعالیٰ اس بنا پہ اس چیز کا استحضار بہت ضروری ہے. زندگی میں آنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ اپنے اللہ کو پہچانے. کس نے تم کو پیدا کیا؟ تم کو کیا کرنا ہے؟ اور آخرت کے اپنے سدھارنے کی پوری کوشش کرو. یہ عقیر کتاب ہے. فرمایا اس کا دعا مبارک یہ ہے. وہ عربی دعا کر رہا تھا، حضور نے فرمایا کہ دعا کر رہا ہے، اس کو لیوانا ہمارے یہاں. انس رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر بعرابی وهو يدعو في صلاته وهي يقول یا من لا تراه العیون، اے وہ ذات جس کو آنکھیں نہیں دیکھ رہی ہیں موجود. استحلال ہے حضور اللہ تعالی کے حضوری کا. یا من لا تراه العیون، اے وہ ذات جس کو آنکھیں نہیں دیکھ رہی ہیں. ولا خالطه الظنون ولا يسمع الباصرون، اس کو بیان کرنے والے بیان نہیں کر سکتے کیا ہے، کہاں ہے، کیسے ہے. ولا تغیر الحوادث، اس کو حوادث بدل نہیں سکتے. طوفان آ رہے، آندھی آئے، زلزلے آئے، وہ اپنی جگہ پر ٹس. زلزلہ معمولی آتا ہے ایک جگہ رہتا ہے، لیکن اللہ ایک عادت ہے یہاں زلزلہ آیا ہم لوگ سب بھاگے درخت کے نیچے. تو وہاں نیم کا درخت تھا، لوگوں نے کہا یہ بھی گر سکتا ہے، یہاں سے بھی بھاگو. اب کہاں بھاگے ہم لوگ؟ اب یہاں سے یہاں گئے، یہاں سے باہر گئے. بہت نیم کا درخت تھا تو ابھی نیم کا درخت گر جائے گا تو وہاں سے بھی ہٹے، کوئی مفر نہیں. اللہ جیسے ہائی کورٹ کے لوگ جج کرسی بیٹھے رہتے ہیں، سب اپنے موکرین کے ساتھ ہو گئے ہائی کورٹ کے آگے میں ایک سیکنڈ میں کیا سب سے باہر
قیامت کا ایک منظر تھا مولانا. قیامت کوئی کسی کو نہیں پوچھا. آنے والی کس سے ٹالی جائے گی, جان ٹھہری جانے والی جائے گی. لا یسبر بات لا تغیر الحوادث, اس کو حوادث ہٹانے والے نہیں ہیں. ولا یکشد دائم یعلم مساقیل الجبال, پہاڑ کے وزنوں کو وہ جانتا ہے. کتنا پہاڑ میں, ہمارے یہاں پہاڑ ہے ابھی ٹھیک نہیں پڑے گا, لمبائی چوڑائی کتنا. لا یکشد دوائد یعلم مساقیل الجبال, وہ ذات ہے جس جبال کے وزنوں کو جانتا ہے. یہ پہاڑوں میں کتنا وزن ہے, توحید ہے کہ نہیں؟ یہ ہے توحید. وہ مقاعدہ اور بہار اور بہار اور سمندروں کے جھاگ اور اس کے موجوں کو وہ جانتا ہے. وہ عدد اقطار الامطار, اور بارش کے قطروں کو وہ جانتا ہے. کتنے قطرے گرے, اتنا وزن ہوتا رہتا نا, آتا رہتا ہے. بارش کے جو گرتے ہیں قطرے, اس سے بھی وہ واقف ہے. یہ جانا ضروری نہیں ہے. مراقبہ میں تصوف کی جڑ ہے. یہ تصوف کی جڑ ہے. تصوف سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ مراقبہ کرو. اللہ ہے, اللہ کے وجود کا مراقبہ ہے. یہ نہیں چلتے پھرتے آ جائے گا. اس کے لیے بزرگوں نے محنت کیا ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے اپنے کعبے کے طریق پر چلنے کی. یعلم مساقیل الجبال, پہاڑوں کے وزن سے واقف ہے. وہ مقاعد بہار اور سمندر کے قطروں سے بھی واقف میں یہی ہے. وہ عدد قطر امطار, تو بارش میں بارش ہوتی ہے تو اس کے قطروں سے بھی واقف, کتنے قطرے بارش ہوئی. اب کتنی مشین آتی ہے, اسے تو دیکھتے ہیں کتنی بارش ہوئی, اتنی ہوئی ہے. وہی چیز ہے جو بارش کے قطروں سے بھی واقف ہیں. اب جب پہاڑ سمندر بھر جاتے ہیں, اس کے قطرے قطرے سے اللہ کس قطرے کو کہاں رہنا ہے, کہاں جانا ہے, سب واقف اس کو. اللہ ہم سب لوگوں کو ایسا ایمان عطا فرمائے. یہ بات پورے ایمان کی باتیں کر رہے ہیں, علامہ شعرانی بہت بڑے آدمی. حضرت علی فرماتے تھے کہ دو شخص عالم ایسے ہیں جن میں علوم کی بارش ہوتی ہے. اس میں سے علامہ شعرانی ہے, دوسرے شاہ ولی اللہ دہلوی. ان کے بارے میں لکھا, دعائیں دیکھی کبھی. وہ عدد اقطار قطر امطار, سمندر کے جو قطرے ہیں. وہ عدد ورق الاشجار, جنگلات میں جو پتے ہیں ان سے بھی واقف ہے. جنگل دیکھیں نا, افریقہ کے جنگل گئے ہیں, ہم کو بہت یاد آتا ہے. ہر پتے کو اللہ دیکھتا ہے, اگر اس نے اسی سے غفلت کیا اس کو گرا دیتا ہے. میں بہت یاد کرتا ہوں, لے آتا ہوں افریقہ. جنگل ہی سے گزر ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جو مچھلی ذکر سے غافل ہوتی ہے وہی جال میں آتی ہے. جو پتا اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے وہ گرا دیا جاتا ہے. کوئی وقت ہے کہ نہیں. یہ بزرگوں کے علوم ہیں, ان کو استحصال تھا اس چیز کا. وہ عدد ورق الاشجار, پہاڑوں کے اوراق پتوں سے واقف. وہ عدد ما ادام من اللیل, اور اس کے عدد کو جانتے ہیں جن پر رات گزری ہے, کتنے لوگوں پر رات گزری. وہ اشرق علیہ النہار, کتنے لوگوں پر دن روشن ہوا ہے, سب جانتا ہے. رات کے حالات بھی جانتا ہے اور دن کے حالات بھی جانتا ہے. ولا ترى فيها سماء ولا ارض ولا یہ اس کے بعد کیا فرماتے ہیں, اللہم اجعل خیر عمری آخر. یہی سنانا ہے, سب کچھ جانتا ہے. اب ہمارے آخر عمر کو وجعل خیر, بہترین عمر بنا دیجیے. ہمارے عمر کے آخر دن کو ہمارے عمر کا بہترین دن بنا دیے. دعا کے دن عمدہ یہ
اللہم اجعل خیر عمری آخرہ. میں تو عربی اس وقت کئی بار پڑھ دیتا ہوں کہ اردو دعوے کچھ نہ کچھ جان جائے اور کچھ سمجھ بھی جاتے ہیں. ہمارے یہاں تراویح ہوتی تھی حضرت کے وطن میں، تو یہی دو تھے بالکل، ہم لوگ بھی تھے، حضرت دو تھے، لیکن ہر نماز کے بعد کچھ کچھ تبصرہ ہوتا تھا، بالکل جاہل اجہل، لیکن تبصرہ کرتے تھے وہ. ارے یارمن تعلیم پڑھتا ہے، اس کو پڑھنے ڈھگے نہیں، یاد نہیں کا جانے آیا. لیکن کہتے ضرور تھے، عربی سے تعلق ہے، تو نکیر کرتے تھے کہ یعلمون تعلمون خالی پڑھتا ہے، اس کو ڈھنگ یاد و نہیں ہے. میں کہ تبصرہ وہ حافظ ہوا تھے ان دنوں میں تبصرہ بعد، اور صحیح تبصرہ پڑھتے. ارے خالی یعلمون تعلمون کا معلوم ہوتا ہے اور کچھ جانتا ہے، پڑھتا ہوتا نہیں ٹھیک سے، کب تک یاد ہے. کیونکہ قرآن سے مناسبت ہر مومن کو کچھ نہ کچھ تو ہی وہ سمجھ لیتا ہے. کو بہت تجربہ ہے. جو نئے تعلیمیں پڑھتے تھے تعلیم میں فوراً اشکال نہیں، ٹھیک نہیں بنتا ہے. میں نے کہا اس کو کیا معلوم، کچھ جانتا نہیں لیکن معلوم ہوتا ہے کیونکہ اللہ کا کلام ہے. اللہ کے کلام سے ایمانی تعلق اس کو ہے. اس بنا پر جب اس میں گڑبڑی ہوتی ہے اس کو اندازہ ہو جاتا ہے. اور ان چیزوں کے عدد کو بھی جانتا ہے جس پر رات نے اپنی تاریکی ڈالی ہے، تاریکی میں ہے لیکن جانتا ہے. وہ عاشق علیہ نہر لا ترى فيها سماء سماء ولا أرض أرضا. وہ سمندر کو بھی جانتا ہے، آسمان کو بھی جانتا ہے، ولا معافی والے، اور پہاڑوں کو بھی جانتا ہے. اب دعا ہے معلوم ہے، دعا کے لیے راضی رکھنے کے لیے بھی ایسے الفاظ کہنا چاہیے جسے تم مانگ رہے ہو متوجہ ہو. اس کو بھی ڈھنگ چاہیے مانگنے کے لیے. لکھا ہے بھیک مانگنے والا بھی کچھ اشعار سناتا ہے پہلے، جب متوجہ اس سے اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے لیے اللہ کی صفات وہ بیان کرنا چاہیے. اس کے بعد نبی اکرم سے بہرحال ٹھیک. ویسے کریں نا لا ترى فيها سماء سماء ولا ارض ارض ولا بحر ما فيه ولا جبل ما فيه وادي. ہر جبل کو پہاڑ کو جانتا ہے، کہاں پہاڑ ہے، کہاں خشکی ہے، کون درخت. اس کے بعد کیا فرماتے معلوم ہے کہ دعا کے لیے جس سے دعا کی جائے اس کے صفات عالیہ کو بیان کرنا چاہیے تاکہ وہ متاثر ہو. ایجاد خیر عمر، یہ ہے مجھے یہی دیکھ رہا ہے. ایجاد خیر عمر آخر، میرے عمر کا آخری حصہ اس کے بہترین حصہ کیجیے. بہترین حصہ کیا ہے کہ جب اللہ سے تعلق اخیر وقت میں اللہ سے تعلق پیدا کر کے جاؤ. ایجاد خیر عمری آخر. اگر کہا اس سے جو کے لیے کوئی مٹی برتن تو رکھا معذوری تھی، آخر میں نہیں رکھا، کہا نہیں اب میرے جانے کا وقت تھا بھائی نہیں رہے گا، میرے جانے کا آخر وقت میرا پاک صاف رکھو، بہت اہتمام، پاک صاف رکھو. کمرے میں ہماری کوئی چیز ایسی نہ ہو. رات کا اتنا استحضار موت کا آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، جان ٹھہری جانے والی جائے گی. اللہ ہم سب کو صحیح معنی میں استحضار سب سے اہم مراقبہ موت ہی ہے. اللہم اجعل خیر عمری آخر ہو و خیر عمری خواتین ہو وہ خیر ایامی یوم القیامہ. اب بہترین وہ دل کر دیجیے جس سے آپ سے ملاقات ہو. یہ اتنی عمدہ دعا ہے کہ نہیں. علامہ شاعر نہیں تھا، میں نے کہا نا حضرت تھانی کہتے تھے کہ دو ہمارے بزرگوں میں سے علوم کی بارش ہوتی ہے ان پر پتجھڑ کی طرح نفس خدا میں پانا. ایک علامہ شاعرانی، ایک شاہ ولی اللہ صاحب موجود ہے. یہ علوم بھی عجیب غریب ہمارے حضرت کے یہ دونوں ہی تھے. ان کی کتابوں کو ہمیشہ پیش نظر
سے ملفوظات زیادہ نہیں حضرت کے ہیں، انہی کتابوں کا ہے. حضرت تھانوی کے ہم مجید میں ملفوظات ہے، کہیں کتاب کا نام بھی نہیں آتا. کیا کتابی کتاب ہے، کہیں ملفوظات اپنے زمانے میں اسی کی تشریح کر دے سکتے. ہمارے آخر عمر کے لیے جس میں آپ سے ملاقات ہو. وہ وکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالعرابی رجلا، یہ دعا وہ کر رہا تھا، حضور نے جو ان کے ساتھ ہے کہا کہ جب دعا کر سکے تو میرے پاس آؤ. وقال فلما صلی عطا، تو اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدیہ میں سونا کا دیا انعام میں. وہ بلہ الذهب، سونا دیا. وقال ممن انت یا عرابی، اے عرابی تم کس قبیلے کے ہو؟ قال من بنی عامر بن صعصاع، فلاں قبیلے کا ہوں میں. قال هل تدری، کیا تم جانتے ہو کہ میں نے تم کو سونا کیوں دیا؟ میں سونا لے وہ نہیں نام ہے، سونا دیا کہ تم نے کہا سونا دیا. کیا تم جانتے ہو کہ ہم نے سونا تم کو کیوں دیا؟ بہت تو لگا. قال للرحم بیننا و بینک، ہمارے آپ کے درمیان میں رشتہ ہے، نسبی رشتہ ہے، خاندانی رشتہ ہے. جس قبیل کے وہ تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے کیا ہم نے کیا. قال ولیکن، کہا ٹھیک ہے میں نے جو تم کو دیا تو خاندان کا بھی اثر ہوتا ہے، لیکن اس بنا پر نہیں دیا ہے، بلکہ اس بنا پر دیا کہ تم نے اللہ کی اچھی حمد کیا، جو دعا کی ایسی تھی اس پر انعام کے طور پر دیا ہے. قبیلے کے ہونے کی وجہ سے نہیں، معلوم کہ قبیلہ میں کچھ ہے جو اس کی خوبیوں پر نظر ہونی چاہیے، باطنی ملکات پر ہونا چاہیے. بہت اچھے. قالت هل تدری وهبت لك الذهب، کیوں تمہارے رشوہ؟ قال للرحم بیننا و بینک، ہمارے آپ کے درمیان رشتہ داری ہے. خاندان معلوم کر لیا تھا ہمارے آپ کے درمیان رشتہ داری ہے. فرمایا کیا عمدہ، رحم کا یہ بھی حق ہے، رشتہ داری کا بھی حق ہے. یہ نہیں کہ نہیں رشتہ داری کوئی چیز نہیں ہے، یہ بھی دیکھیے جامعیت ہے کہ نہیں حضور کے جواب میں. یہ تو ہے نا، نہیں ہوتا یہ رشتہ داری کیا چیز ہے، نہیں کہا اس کا بھی ایک حق ہے. رشتہ داریاں اس کی رعایت حضور کتنی جامع تعلیم ہے. قال للرحم بیننا و بینک، قال للرحم حق، ہاں رشتہ داری کا بھی ایک حق ہے، لیکن میں نے جو تم کو سونا دیا ہے اس وجہ سے کہ حضور اللہ کی تم نے اچھی تعریف کیا ہے، اللہ کی بہتر تعریف کیا، اس بنا پر تم کو میں نے سونا دیا. یہ نہیں کہ تم رشتہ داری کو قریش کی ہوئی. اس کے حضرت سے روایت ہے، ترجمہ بھی کر دیتا ہوں. صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیہاتی اعرابی کے پاس سے گزرے جو دوران صلات نماز کے درمیان ان الفاظ میں وہ دعا کر رہا تھا: اے وہ ذات جو نگاہوں سے پوشیدہ ہے، جو خیال و گمان تک سما نہیں سکتا، اور ماہر سے ماہر شخص بھی اس کی صفات بیان نہیں کر سکتا. سب پورا طریق اللہ کی معرفت، رسول کی معرفت، دین کی معرفت یہ رہے گی تبھی کچھ تم کر سکتے ہو. اور جس میں حالات اور زمانے میں سے کوئی تبدیلی نہیں آتی، اللہ وہ ذات ہے. پہاڑ کے اندر تو ہر اس بات سے آگاہ ہے کہ زمین و آسمان میں موجود چیزوں کی تعداد اور مقدار کیا ہے. اس سے نہ تو آسمان کا کوئی حصہ پوشیدہ ہے اور نہ زمین کا کوئی ٹکڑا، اور نہ سمندر کی تہ میں اور پہاڑ کے اندر رہنے والی کوئی چیز. جو مچھلیاں سب سے واقف ہیں، اتنی مچھلیاں ہیں بچا. سمندر میں جائے جہاز سے نیچے سمندر مچھلی نظر آتی ہے، چھوٹی چھوٹی کتنی مچھلیاں. تہ تک کہیں گیا تھا، نیچے تک گیا، سب پہاڑیاں کچھوے نظر آئے. یہ رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رشتہ داری کا بھی حق ہے،
لیکن میں نے تمہیں سونا اس وجہ سے ہدیہ کیا کہ تم نے بہت اچھے انداز میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی. تو اسی پر ختم کر رہا ہوں. سبحان اللہ العظیم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عربی دیہاتی صحابی کی دعا کی کیسی پذیر آئی اور انعام دے کے اس کی کیسی حوصلہ افزائی فرمائی. بس ایسے امور خیر کو بحسن خوبی انجام دینے پر تحسین و تکریم کی سنت پر عمل آپ کی امت کے لیے زیبا ہے، یعنی لکھا فائدہ، تاکہ ایسے امور خیر کی ادائیگی امت کے لیے حوصلہ افزائی کا باعث ہے. واللہ الموفق. اللہم انی اسألک الفوز فی القضاء ونذر الشہداء وعيش السعداء ومرافقة الأنبياء والنصر الأعداء إنك سميع الدعاء. اللهم إني أسأل خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. صلى الله تعالى وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على سيد البريات وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرات والسلسلات والمتواترات. آپ لوگ پر ختم کر دیا میں نے کتاب کو. کیسی عمدہ دعائیں ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ 11 جلدوں میں اللہ کا شکر ہے لکھا دیا. حضرت نے شروع ترجمہ کرتے رہتے تھے، میں بھی لگ گیا. الحمدللہ 11ویں جلد ہے. میں نے کہا آج اسی پر ختم کروں، میں اس کی بہت طرف چلے بھی جائیں گے. اللہ تعالیٰ توجہ. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے اکابر کی سلف صالحین کی سیرت کو پیش نظر رکھنے کی توفیق دے. اصل ان کے تعلیمات پر عمل کرنا ہے. تعلیمات ان کے اندر اللہ سے کیسا تعلق تھا، رسول سے کیسی محبت تھی، وہ لوگ اعمال کرنے کے کتنے حریص تھے. یہ چیزیں آنی چاہیے ان مجلسوں کو. بہت بعد میں سب مجلس والے اٹھا دیتے تھے. جو میں کہہ رہا ہوں سمجھتے ہیں کیا؟ وہ لوگ کہتے نہیں ہم لوگ سمجھتے ہیں. تو عجیب منظر رہتا تھا سب کو باہر. تو آتے ہو جائے بیٹھتے ہو چلے جاتے ہو، کچھ سمجھتے بھی نہیں. سب لوگ آ کے کہتے تھے بڑے کہ حضرت جو بات کرتے ہیں ہم سمجھتے ہیں، سمجھیں گے. بہرحال یہ حضرت کی ایک مجلس کا ایک انداز تھا بہت معمولی سا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان کی تعلیمات پر اور ان کی تعلیم کا کتاب و سنت کی تعلیم پر عمل کرنے کی توفیق دے. یہ مجلس اگرچہ میں کسی قدر معذور بھی ہوں، لیکن اس لیے بنا پہ ایک جاری ہے تو جاری رہے جب تک جاری رہ سکے. اس کے لیے بھی دعا کیجیے کہ اتنی صحت ہو، اتنی قوت ہو کہ میں سناؤں. یہ میرے لیے سعادت کی بات ہے. اتنی دیر تک کتاب و سنت بزرگوں کی تعلیم تربیت کو سناتا ہے کہ نہیں. 20 30 40 50 جب سے حضرت کو حضرت کے زمانے میں بھی کچھ سنانے کا معمول تھا جب بمبئی والے چلے جاتے تھے. اور اس کے بعد تو مستقل سنا ہی رہا ہوں. اب لوگ آتے رہتے ہیں، کتنے سال ہو گئے. اب آج دعا کیجیے کہ ختم کیا اس کتاب کو بھی اللہ تعالیٰ سے میری صحت کے لیے بھی، اور جو حاجات ہیں اس عمر میں آخر میں تمام موضوعات سب بآسانی پورے ہوں. اس کے بعد بھی سلسلہ دینی اور دنیوی جو بھی چل رہا ہے اللہ اس کو جاری و ساری رکھے اور اس کو قبول فرمائے. دل سے دعا کیا اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے آنے کو بھی قبول فرمائے. یہ میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ آپ لوگ دین کی باتوں کو، طریق کی باتوں کو، کتاب و سنت کی باتوں کو سننے کے لیے جمع ہوتے ہیں. تسلسل کتنے سال سے سلسلہ جاری ہے. اللہ اس کو جاری رکھے اور قبول فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین محمد سید النبی الکریم.